اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ آج جس ٹاپک سے میں آپ سے باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ہاؤ ٹو فائنڈ ٹروتھ۔ ہاؤ ٹو فائنڈ ٹروتھ۔ ہر مرد اور ہر عورت کا ٹروتھ کنسرن ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کو لازم ہے کہ وہ سچائی کو جانے۔ سچائی دراصل یہ ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ اس کی زندگی کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں رکھا گیا، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے کیا یوں ہی ہو کر چلا جائے گا یا اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہے، یا کوئی اس کا بھی کوئی ججمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کا تعلق سچائی سے ہے۔ دیکھیے، انسان اور جانور میں فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں مانتے ہیں اس بات کو کہ انسان جانور کے جیسا نہیں ہے، کتے بلی کے جیسا پیدا ہو اور مر جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا۔ اس کے اندر سچائی کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر اس کا کیا انجام ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایک انسان کو، سنجیدہ انسان کو پریشان کرتی ہے، چاہتا ہے کہ وہ اس کی باتوں کو جانے۔ اس پرسویشن کا نام ہی ٹروتھ ہے۔ اس پرسویشن کا نام ہی ٹروتھ ہے۔ ٹروتھ کا آغاز جبھی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے اندر ایک سیکنگ اسپرٹ ہو۔ سیکنگ اسپرٹ کیا ہے؟ سیکنگ اسپرٹ ہے دراصل انٹلیکچوئل ڈسکنٹینٹمنٹ کا دوسرا نام۔ جب آدمی انٹلیکچولی اپنے آپ کو ڈسکنٹینٹ محسوس کرے، وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مطمئن نہ ہو اور وہ جاننا چاہے کہ آخر کیا تھا، اس پرسویشن کا نام یہ ٹروتھ کی پرسویشن ہے۔ جب آدمی انٹلیکچولی ڈسکنٹینٹمنٹ فیل کرتا ہے، وہاں سے اس کا وہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھنکنگ۔ جس آدمی میں انٹلیکچوئل ڈسکنٹینٹمنٹ نہیں تو اس کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں، وہ ٹروتھ سیکر بھی نہیں، اس میں سیکنگ اسپرٹ بھی نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر سوچا جائے۔ جو عقیدے ہمارے بنتے ہیں، جو تھاٹس ہم کو ملتے ہیں، جس کو ہم کو کہا جاتا ہے کہ یہ سچائی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں فکر مند ہونا، اس سے مطمئن نہیں ہونا، انٹلیکچوئل ڈسکنٹینٹ فیل کرنا، اسی کا نام ٹروتھ سیکنگ اسپرٹ ہے۔ ٹروتھ سیکنگ اسپرٹ کی ایک ایگزامپل میں پروفٹ آف محمد کی زندگی سے دوں گا آپ کو۔ ہم سب جانتے ہیں محمد رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے، 572 میں آپ کی پیدائش تھی۔ مکہ ایک باخبر شہر تھا، آپ کی خاندان تھا، قبیلہ تھا، آپ کی خود کی تجارت تھی، ایک شادی شدہ زندگی آپ گزارتے تھے۔ سب کچھ وہاں موجود تھا جو ارد گرد ہمارے آج موجود ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا وجہ تھی؟ لیکن اس سے آپ کبھی مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ سچائی کچھ اور ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے۔ سچائی ان کو بے چین کر دیتی تھی، وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے تھے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے۔ تب روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نکل کر خریف کی ایک پہاڑی پر چلے جاتے، وہاں ایک غار تھی جس کا نام تھا غار ہرا۔ ہرا کی کیف میں آپ گھنٹوں دنوں اکیلے میں رہتے، غور و فکر کرتے،
لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ غار حرا میں میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے. نہیں، میڈیٹیشن کے لیے نہیں. آپ وہاں جاتے تھے کنٹمپلیشن کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے. تب خدا نے دیکھا کہ ایک بندہ میرا بے چین ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ سچائی کیا ہے. تب خدا نے آپ کو سلیکٹ کیا، آپ کو نبوت ملی، اور پھر آپ کو ہدایت ملی، اور اس ہدایت کو ہم قرآن کہتے ہیں. آج بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو انٹلیکچولی ڈسکنٹینٹ محسوس کرے اور اس کے لیے وقت لگائے سوچنے کا، تو اس کو نبوت تو نہیں ملے گی، کیونکہ آپ آخری رسول تھے. اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں. ہاں، البتہ خدا کی طرف سے اس کو ہدایت ضرور مل سکتی ہے، اور وہ جو رسول کو ملا وہی آج ہمارے پاس ہے. یہ ہے ایک مثال سیکنگ اسپرٹ کی جو رسول اللہ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. دوسری جو ایسنشیل چیز ہے سچائی کے سفر میں، سچائی کو جاننے کے سفر میں، وہ ہے سنسیئرٹی، وہ ہے سنجیدگی. اگر کوئی انسان سنجیدہ نہیں تو وہ کبھی حق کو نہیں پا سکتا ہے، کبھی سچائی کو نہیں پا سکتا ہے. لازم 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 شرط ہے کہ انسان سنجیدہ ہو. اور سنجیدگی کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر سنجیدگی کو بیان کرنا ہو تو یوں ہوگا کہ وہ ساری پازیٹیوٹی جس کو مثبت کوالٹیز کہتے ہیں وہ کسی شخص میں ہونا، وہ سنجیدہ ہونے کی علامت ہے. یعنی انسان جھوٹ نہ بولے، انسان بائس فیلنگ میں نہ رہے، ڈسکریمنیشن نہ کرے، سیلف رائٹیس فیلنگ کے اندر نہ رہے، تکبر نہ رہے، اس میں ماڈسٹی رہے. وہ ایک پرسن، ایک پریڈکٹیبل پرسن ہو جس کے بارے میں پہلے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی یہ کرے گا اور فلانا کرے گا. یعنی سوسائٹی جو اس سے ساری اچھائیاں ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ سوسائٹی کو دے. یہ سنجیدہ انسان کی ایک علامت ہے. سنجیدہ انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، سنجیدہ انسان کبھی سیلفش نہیں ہو سکتا، سنجیدہ انسان کبھی بائس نہیں ہو سکتا، سنجیدہ انسان کبھی ایروگنسی نہیں دکھا سکتا. یہ تمام وہ کوالٹی ہے جو ایک انسان میں ہونا لازم ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہاؤ ٹو فائنڈ ٹروتھ کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے سیکنگ اسپرٹ، جس کو یوں کہہ لیجیے کہ انٹلیکچوئل ڈسکنٹینٹمنٹ، اور دوسری چیز ہے سنجیدگی، سنسیئرٹی. اور تیسری جو چیز اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، میں آپ کو سنجیدگی کی ایک مثال بیان کرتا ہوں. ایک اسکالر تھے جن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ کرما تھیوری کے اندر بلیو کرتے تھے. کرما تھیوری، کرما تھیوری یہ ہے اس کے اندر ریبرتھ ہوتی ہے. یعنی آپ ہر انسان، ابھی جتنے آپ میں ساری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اس سے پہلے تھے، اب ان کی یہ ریبرتھ ہے. سارے کے سارے پرسنالٹی کا جو ہے ٹرانسفارمیشن ہے، یہ ریبرتھ میں وہ لوگ بلیو کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے اس آدمی نے جو عمل کیے تھے اس کے مطابق اس کو اب یہ زندگی ملی ہے. یعنی ایک آدمی اگر خراب عمل کیا تھا تو وہ اس دنیا میں ڈسیبل کے طور پہ ہے، یا اندھا ہے، لنگڑا ہے، بوڑھا ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کسی نے اچھے کرم کیے تو وہ مالدار ہے، صحت مند ہے، کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا. اب اس کے اندر یہ جو تھاٹ ہے، اس تھاٹ کو غور کیا جائے تو معلوم پڑے گا کہ ہر انسان جو آج آپ میں سب موجود ہے وہ پرسنالٹیز ہے. کرما کے اندر جو ریبرتھ کی تھیوری ہے، پرسنالٹی ٹرانسمیشن، یعنی ٹرانسمٹ ہوتی ہے پرسنالٹی اس کے اندر. تو بھائی جب انسان کی ایک پرسنالٹی ہے جو پہلے میں تھا وہی اب میں ہوں یہاں، تو یہاں میموری نہیں ہے میرے ساتھ میں. ویئر از مائی میموری؟ میموری نہیں ہے کسی بھی انسان کے پاس. کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ پچھلے جنم میں اس نے کیا کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ آئسولیشن میں جا کے پہاڑوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں. تو ایسے ایکسیپشن کے جاننے سے کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں رکھا ہے. کوئی ایسی بات ہو جو سارے لوگوں کے اندر ہو
تو جس میں کہا جائے کہ پرسنالٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے میموری. اس کو سائنس مانتی ہے, سائنٹسٹ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے میموری. تو آپ اگر آج ہیں, آپ کی پرسنالٹی اگر ہے, تو پرسنالٹی جب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر اس کی وہ میموری نہ موجود ہو. یعنی میموری از اے انٹیگرل پارٹ آف پرسنالٹی. یہ سائنس کا ماننا ہے, یہ فیکٹ ہے. ساری دنیا کے جتنے لوگ آج پریزنٹ زندہ ہیں سب اپنے ساتھ میموری لیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اگر پچھلی پرسنالٹی اب واپس جنم دی ہے تو اس کے اندر اس کی میموری ہونا لازم ہے. تب جب ان سے یہ کہا گیا کہ سائنس یہ مانتی ہے کہ میموری پرسنالٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, اور جو اب انسان زندہ ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا کہ پچھلے زمانے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اگلے زمانے میں وہ کیا پیدا ہوگا. تو یہ کیسے انسینٹو بن سکتا ہے اس کے کرم کو کنٹرول کرنے کا. یعنی اس کی میموری جب تک نہیں ہوگی اس کے کانسیکوینسز اس کو خود نہیں معلوم ہوں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا, اور آگے اگر ایسا کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. جب تک کا اس کا عمل کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے, کوئی انسینٹو نہیں بنتا ہے کہ وہ ڈرے یا خوشی محسوس کرے کسی چیز کے کرنے کے اندر. تب وہ صاحب نے کہا دیکھیے یہ سائنس کی باتیں ہیں, سائنس کی باتیں ہیں, میں سائنس کی باتیں نہیں مانتا, یہ میرا مذہب کا بلیف ہے کہ کرما میں ایسی ہوگا. یہ آدمی سنسیئر نہیں تھے. اگر یہ آدمی سنسیئر ہوتے تو ان کے اندر انٹلیکچوئل ڈسکنٹینٹمنٹ ہوتا, سیکنگ اسپرٹ ہوتی, بات کو باریکی سے سمجھتے. تیسری چیز جو اہم ہے اس کے اندر وہ ہے ریڈینس ٹو سرنڈر بیفور دا ریزن. اگر کوئی بات دلیل کے تھرو ثابت ہو جائے, جو بھی دلیل ہے, ویلڈ دلیل, ایسی دلیل جو ساری جگہ پہ پروف ہو سکتی ہے اور سارے لوگوں کے بیچ میں ایکسیپٹیبل ہے, جس کو سائنٹیفک لینگویج میں فیکٹ کہتے ہیں. فیکٹ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ گریوٹی ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے تو یہ ایک فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. دنیا کا ایک بھی آدمی اگر اس کو ثابت کر دے کہ ایسا نہیں کرتی ہے گریوٹی, تو یہ تھیوری یا یہ فیکٹ اپنی جگہ سے جگہ چھوڑ دے گی, ختم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں دلیل. جب ایک دلیل آ جائے انسان کے سامنے, یعنی پوری طریقے سے ایک دلیل آ جائے اور وہ دلیل پوری طریقے سے ثابت ہو جائے, تب اس کے لیے اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ایک ریڈینس ہو جو ریزن کے سامنے وہ سرنڈر کر دے. یہ وہ کوالٹی ہے جو کسی بھی انسان کو سچائی تک لے جاتی ہے, آپ چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں گے یا کچھ بھی کر رہے ہوں گے. دوسری چیز جو لوگ ہیں یا سطحی طور پر سچائی کو سمجھے ہوئے ہیں, یعنی پیدا ہونا, بڑے ہونا, کمانا کھانا, بیوی بچے پالنا اور مر جانا, یہ بالکل اینیمل لیول کے اوپر لائف ہے. یہ ہیومن کے لیے نہیں ہے. ہیومن ایک الگ سوچ ہے اس کی. یہ تو بہت ہی کمپرومائزڈ ایٹیٹیوڈ ہے سچائی کا, بہت ہی کمپرومائزڈ, بہت ہی ہلکا, اور پھر اپنی ساری زندگی کو اسی میں جھونک دیا انہوں نے. جھونکا قائم ہے ہاں ہیو کلچر, شاپنگ, گھومنا پھرنا, کھاؤ پیو خوش رہو والی تھیوری کے اندر چلے گئے اور اسی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دیا. ایسے لوگ کبھی بھی سچائی نہیں پا سکتے. سچائی انہی کو ملے گی جو سچائی کے متلاشی ہے, اور سچائی کے متلاشی ہونے کے لیے لازم ہے کہ اس میں انٹلیکچوئل ڈسکنٹینٹمنٹ ہو, یعنی کہ سیکنگ اسپرٹ ہو. دوسری چیز جو اس میں ہو سنجیدگی ہو, سنسیریٹی. اور تیسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہے ریڈینس ٹو سرنڈر بیفور دا ریزن. یہ باتیں ہیں, اس بات سے گزرنا ہوگا. چاہے آپ پیدائشی طور پہ کوئی بھی چیز کو آج تک سچا مانے ہوئے ہیں, اس کو پروسیس کیجیے, اس کو اچھی طریقے سے دیجیے. جو اس کی ویلڈ دلیل ہے, جو اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے دلیل پانے کا, سچائی, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فیکٹ وہ ہے جو بہت ہی آسانی کے ساتھ میں پروف کی جا سکے, جس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو کسی کو. جیسے گریوٹی کی میں نے مثال دی آپ کے سامنے, اس کو فیکٹ کہیں گے.
وہ اگر مل جائے اور آپ جو مانے ہوئے تھے اگر وہ نہیں ہے تو آپ میں یہ ریڈینس ہونی چاہیے، اس ریزن کے سامنے آپ سرنڈر کر دیں۔ یہ کوالٹی اگر کسی انسان میں نہیں ہے، 3 کوالٹیز میں نے آپ سے عرض کی ہے، ایک ہے سیکنگ اسپرٹ، دوسری ہے سنسیئرٹی، اور تیسری ہے ریڈینس ٹو سرنڈر بفور دا ریزن۔ تبھی کہیں جا کر آپ سچائی کا سرا پا سکتے ہیں۔